السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرا کے حوالے سے ہمارا یہ ماڈیول نمبر 15 ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایتھیکل کنسیڈریشنز ان دا پرسوٹ آف نالج۔ پہلی بات تو یہ ہے حصول علم کے آداب کے حوالے سے کہ علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس سے ایک طرف جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں تو دوسری طرف انسان کی چشم بصیرت روشن ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہو اور اس کے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا علم ہو تو یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اہل علم کی مدح کی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ علم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ بحظ وافر۔ بے شک انبیاء نے درہم و دینار کا ورثہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے تو ایک دوسرے کو یا اپنی امتوں کو علم نبوت کا وارث بنایا ہے۔ تو جس شخص نے بھی اس علم وحی کو لیا تو اس نے گویا دنیا اور آخرت کا وافر حصہ پا لیا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ایک عالم روشنی کا وہ مینار ہے، بیکن ہے، جو خود بھی ہدایت کے راستے کا خوگر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کے لیے درست منزلوں کا تعین کرتا ہے اور اسے صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔ علم میں یہ تاثیر یا اہل علم کی یہ قدر و منزلت صرف اسی صورت میں ہوگی جب حاصل کیا جانے والا علم حقیقی علم ہو اور اسے حاصل کرنے والا شخص اخلاص سے بھرپور اور خشیت الہی سے معمور ہو، وگرنہ جس طرح بغیر عمل کے علم وبال ہے، اسی طرح بغیر علم کے عمل گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ۔ جس شخص نے ایسا علم جس سے اللہ عز وجل کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے محض اس لیے سیکھا کہ اس سے دنیاوی ساز و سامان اکٹھا کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ استغفر اللہ۔ دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ادب ہے۔ آداب علم سے پہلے ادب کو دیکھیں گے۔ ادب وہ نعمت الہی ہے جس سے انسانیت اپنی زندگی کو منظم کرتی ہے اور ایسے ضوابط بناتی ہے جس سے اس کی بقا ممکن ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے۔ قوموں کی ترقی
علم و عمل اور تجربہ کی مرہون منت ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے صرف اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہیں جب ادب و اخلاق کے ستون پر قائم ہوں۔ کسی نے کہا لا تحسبن العلم ینفع وحدہ، علم اکیلا فائدہ نہیں دیتا جب تک صاحب علم اس کو بہترین اخلاق کے ساتھ مزین نہ کرے۔ ہر قوم کا ایک منہج ہوتا ہے جس پر چل کر وہ اپنے افراد کی تربیت کرتی ہے۔ یہ منہج یا تو وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے یا اور لوگوں کو دیکھ کر یا اپنے بڑے لوگوں کی زندگی اپنا کر اختیار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں تربیت کا منہج شریعت اسلامیہ اور صاحب الشریعہ کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے افراد اور جماعتیں تربیت حاصل کر سکتی ہیں۔ ہر طالب علم کے لیے ان آداب کا سیکھنا ضروری ہے جنہیں اپنا کر ہی علم کے زیور سے کما حقہ آراستہ ہوا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلاف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے عیش و آرام اور لہو و لعب کو ترک کر کے خود کو فقط حصول علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر شب بھر تعلیم و تعلم کے لیے بیدار رہتے تھے۔ سفر و حضر میں علم ہی ان کا رفیق رہا۔ اساتذہ، طلبہ اور احباب و رفقا سے جب بھی گفتگو کرتے تو کسی علمی موضوع کو ہی زیر بحث لاتے۔ عمر بھر تعلیم و تعلم میں گزارنے کے باوجود وہ خود کو کبھی بھی تمام علوم کا عالم اور ماہر نہیں سمجھتے تھے۔ ادب کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ کے اس قول سے ہوتا ہے، میرے رب نے مجھے بہترین علم دیا اور بہترین ادب سکھایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جن صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا زید بن ثابت کی سواری کی رکاب کو پکڑ لیا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابن ام رسول کیا کرتے ہو؟ فرمایا، ہمیں اپنے علماء اور کبراء سے اسی طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، علم کو حاصل کرو اور اس کے لیے سکون اور وقار بھی حاصل کرو، اور جن سے تعلیم حاصل کرتے ہو ان کا احترام کرو اور متکبر علماء میں سے نہ بن جاؤ۔ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ آداب کی بھی تعلیم دیتے رہیں، اس لیے کہ علم بھی اسی وقت مفید ثابت ہوگا جب اسے اس کے آداب اور ضوابط کے ساتھ سیکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّهُ سَيَأْتِي قَوْمًا يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، جب تمہارے پاس حصول علم کے لیے نوجوان آتے ہیں تو تم جب انہیں تعلیم میں غیر سنجیدہ دیکھو تو انہیں خیر اور بھلائی کی نصیحتیں کرتے رہا کرو۔ سیدنا ابن عباس فرماتے تھے کہ استاد اپنے شاگرد کو بڑے علم یعنی قرآن و حدیث سکھانے سے پہلے چھوٹے علم یعنی آداب کی تعلیم دے، اور طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب سیکھیں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ شیوخ اور اساتذہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں طلبہ کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں آداب و اخلاق اور خیر اور بھلائی کی نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اجر و انعام کا اسی طرح مستحق ہوتا ہے جس طرح بھلائی کا کام کرنے والا اجر پاتا ہے۔ امام ذہبی ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں تقریباً 50,000 لوگ شریک ہوا کرتے تھے، جن میں سے صرف 500 افراد ان سے احادیث اور احکام و مسائل کا علم لیتے اور باقی تمام ان سے آداب زندگی سیکھا کرتے تھے۔ ابن وہب فرماتے ہیں، میں نے امام مالک سے
ادب سے افضل علم حاصل نہیں کیا۔ ابراہیم الحربی کا قول ہے، آدمی کے لیے مناسب ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے کچھ سنے تو اس پر عمل کرے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے خشوع میں نظر آئے اور اس کی چال ڈھال اور زبان، آنکھ اور ہاتھوں میں محسوس ہو۔ اب ہم دیکھیں گے حصول علم کے آداب کو۔ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت کرنا، اسے خالص کرنا۔ ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر شرعی علم کے لیے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوص کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی اور کے فائدے کے لیے وہ علم نہیں ہوتا۔ اور تمام معاملات کی طرح عبادت کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، یک طرفہ ہو کر، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین درست اور مضبوط ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا علم سیکھا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو، وہ اس نیت سے حاصل نہیں کرتا مگر اسے دنیا کے کسی فائدے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور حماد بن سلمہ فرماتے ہیں، من طلب الحدیث لغیر اللہ مکر بہ، جس نے غیر اللہ کے لیے حدیث کا علم حاصل کیا وہ اس علم کے ساتھ سازش کر رہا ہے۔ سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو علم کو اس لیے طلب کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے اور نادانوں کے ساتھ جھگڑا کرے، یا یہ چاہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اور دوسرا ادب ہے رزق حلال کھانا، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ طالب علم کے لیے رزق حلال کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حرام کھانے سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے، اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ رزق حلال کھانے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اس کی قوتوں کو جلا ملتی ہے۔ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنا بڑا اہم ادب ہے، یہ تیسرا اہم ادب ہے۔ کھانے پینے کی کثرت انسان کے ذہن کو متاثر کرتی ہے، اسے نیند زیادہ آتی ہے، حواس پر سستی چھائی رہتی ہے، بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے کوئی بھی کھانے پینے کی کثرت میں مبتلا نہیں تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے 7 سال کی عمر سے سوائے ایک بار کے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کیونکہ زیادہ کھانا بدن کو بھاری اور دل کو سخت کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانے سے انسان کی فطانت زائل ہوتی ہے، نیند غالب آتی ہے، عبادت کرنے میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔
اور چوتھا ادب ہے فضول کلام اور زیادہ نیند سے نجات حاصل کرنا۔ عالم اور متعلم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام اور نیند کو حد المقدور کم کریں۔ نیند کی کثرت طالب علم کے لیے مطلوب نہیں ہے، اس سے بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے، طبیعت سستی کی طرف مائل رہتی ہے، انسان حواس باختہ رہتا ہے۔ جہاں تک کثرت کلام کا تعلق ہے تو وہ ذہن کو پراگندہ کر دیتی ہے، انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سے گناہ اس سے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں عالم کا فتنہ یہ ہے کہ وہ سننے سے زیادہ کلام کرنا پسند کرے۔ سننے میں سلامتی ہے اور علم میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، اور سننے والا کلام کرنے والے کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ کلام میں کمزوری، خوبصورتی، زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کلام کرنے والے کو فتنے کا انتظار رہتا ہے اور خاموش رہنے والے کو رحمت کا انتظار رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم دینے کے لیے خاموشی سے کلام بہتر ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم دینے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور خاموشی کا اصل مقصد سلامتی ہے۔ اگر خاموش رہنے والا شر سے بچتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ کلام کرنے والے کو بات کے فتنے سے بچنا چاہیے اور نفس کے غرور و تکبر میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے عالم اور متعلم کو مباحات میں کلام کی کثرت سے بچنا چاہیے، عام معاملات میں زیادہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور علم کی مجالس میں بھی کثرت کلام سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ شریعت کی مخالفت سے نجات حاصل کرنا۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کو وہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اتارتا ہے، اور ظاہری اور باطنی نافرمانیاں اور مخالفتیں اللہ تعالیٰ کے نور کو چھپا دیتی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے وکیع سے اپنے برے حافظے کی شکایت کی تو اس نے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور کہا اچھی طرح جان لو کہ علم نور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف نافرمانیاں کرنے والے کو رہنمائی نہیں دی جاتی۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں اس قلب کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہوں اس میں نور داخل ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے عالم اور طالب علم کے لیے واجب ہے کہ اپنے دل کو باطنی مخالفتوں سے پاک کرے، مثلا حسد، کینہ، بغض، ملاوٹ، تکبر، غصہ، شہوت وغیرہ۔ اس طرح ظاہری اعمال کی تطہیر بھی ضروری ہے، جیسے زبان سے بد کلامی کرنا، غیبت کرنا، طعنے دینا، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں اور جگہوں کو دیکھنا اور حرام کھانا وغیرہ۔ یہ تمام کام مذموم ہیں، اس سے علم کے حصول کے لیے برکت اٹھ جاتی ہے، اور طالب علم سب لوگوں سے زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کی صفائی، اس کی درستگی اور اصلاح کی کوشش کرے، اور ہر برائی اور نافرمانی سے دور رہے۔ اور چھٹا ادب ہے وقت کی حفاظت کرنا۔ طالب علم وقت سے صحیح فائدہ اٹھائے، ہر چیز کے لیے مناسب وقت کا خیال کرے۔ طالب علم کے لیے نکلنے کے اوقات، لکھنے کے اوقات، ساتھیوں کے مذاکرے کے اوقات، ملاقات کے اوقات، کھانے کے اوقات، لکھنے کا سامان تیار کرنے کے اوقات وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت کر دے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صبح کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا اس کی کئی حصی برکتیں ہیں۔ اس وقت کا نفع ظاہر ہے، آدمی نیند اور آرام کے بعد تمام کام کرنے کے لیے مستعد ہوتا ہے، اس کی پوری تیاری ہوتی ہے، عقلی، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے وہ تیار ہوتا ہے، تمام کاموں کو پوری توجہ سے کر سکتا ہے۔ طلب علم میں ہر لحاظ سے ذہن تیار ہونا ضروری ہے۔ محدثین حفظ اور مذاکرہ کا وقت رات کا آخری حصہ رکھتے تھے۔ احمد بن فرات کہتے ہیں ہمارے اساتذہ حفظ کے متعلق بعض اشیاء کا ذکر کرتے رہے،
ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس معاملے میں کثرت نظر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ رات کا حفظ دن کے حفظ پر غالب ہے۔ اسماعیل بن ابی اویس نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی، جب آپ کسی چیز کو حفظ کرنے کا ارادہ کریں سو جائیں، صبح کے وقت اٹھیں، رات کا آخری حصہ ہو، چراغ جلائیں، اسے دیکھیں، پھر کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ عمر بن دینار نے نیند، نماز اور مذاکرہ حدیث کے لیے رات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہر ایک چیز کا وقت مقرر تھا، بلکہ بیماری کی حالت میں بھی وہ کتابوں کو پڑھتے تھے۔ وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سیدنا ابن مسعود کا قول ہے، میں کسی آدمی کو دنیا اور آخرت کے اعمال سے فارغ دیکھتا ہوں تو ناراض ہوتا ہوں۔ اور ساتواں ادب ہے دوست بنانے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کو محدود کر دیں اور اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ زیادہ دوست بنانا بھی ایک مشغلہ ہے جس سے وقت اور عمر دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب دوست بنائیں تو اپنی جنس سے اور علم کے حصول میں مددگار اور معاون لوگوں کو، خیر اور بھلائی کے کام کرنے والوں کو دوست بنائیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے اور انسان کو بھلائی کے کاموں میں مدد ملتی ہے۔ برے اور بے وقوف دوستوں سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ دین میں کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔ بے وقوف دوست کھیل تماشوں اور کھانے پینے سے محبت رکھتے ہیں، خواہشات اور حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس طرح ان کے ساتھ رہنے والوں پر بھی ان کی طبیعتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آٹھواں ادب ہے علم کے لیے دوسرے مشاغل ترک کر دینا۔ عالم اور طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے، اس کو سکھانے اور اس کو پھیلانے کے لیے اپنے مشاغل ترک کر دے۔ مالک بن انس کہتے ہیں، کوئی شخص اس علم تک نہیں پہنچتا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے فقر کا ضرر پہنچتا ہے اور وہ ہر چیز پر اس علم کو ترجیح دیتا ہے۔ ابن جماع کہتے ہیں، طالب علم کو اپنی عمر کے اوقات اور اپنی جوانی علم کے حصول کے لیے لگانی چاہیے۔ پھر کر لوں گی، اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آنے والی گھڑی عمر گھٹا رہی ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی عوض نہیں۔ اس لیے ادھر ادھر کی تمام مشغولیات چھوڑ کر، ساری رکاوٹوں کو دور کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اجتہاد کرنا چاہیے۔ اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ وہ وطن سے دور چلے جاتے تھے، کیونکہ جب بہت سی فکریں لاحق ہوتی ہیں تو انسان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا اور دقیق باتیں نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کے جسم میں دو دل نہیں رکھے۔ اور نواں ادب ہے اچھے استاد کا انتخاب کرنا۔ طالب علم کو چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کرے۔ جتنا زیادہ کوئی علم و عمل، زہد اور عبادت میں آگے ہوگا، اتنا ہی ان کے علم سے فائدہ اٹھا کر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ایسے عالموں سے علم حاصل کرنا گھاٹے کا سودا ہے جو اہل دنیا کا استقبال کریں اور عام لوگوں کی رضا کا خیال رکھیں۔ جو لوگ علمی پختگی رکھتے ہوں اور ہر وقت حصول علم میں تحقیق میں مصروف رہتے ہوں، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے محمد ابن سیرین نے کہا، یہ علم دین ہے، اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانچ پرکھ کر لو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ سیدنا عقبہ بن نافع نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، اے میرے بیٹو، رسول اللہ کی حدیث کسی معتمد آدمی سے ہی لیا کرو۔ علم کو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، اس کے لیے علماء کے ساتھ رہنا، ان سے اخذ کرنا ضروری ہے۔ ابن جماع کہتے ہیں کہ سلف کے حالات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں طالب علم کی حیثیت میں اس وقت تک نفع حاصل نہیں ہوا جب تک کسی تقوی والے استاد سے کثیر حصہ نہیں لیا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے دوران کے آداب کیا ہیں۔ نمبر 1، استاد کی عزت اور احترام کرنا، اس سے ادب سے پیش آنا۔ طالب علم پر واجب ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے، استاد کو اس کے نام سے نہیں عزت والے الفاظ سے پکارے، استاد کے ساتھ تواضع اختیار کرے، اس کے لیے دروازہ کھول دے، پیدل چلتے ہوئے
استاد کو آگے رکھے، اس کے جوتے اٹھا کر دے، اس کے جواب دینے سے پہلے پیش قدمی نہ کرے، اس پر سوالوں کی بوچھاڑ نہ کرے، اور یہ کبھی نہ کہے کہ فلاں آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ طالب علم پر لازم ہے کہ جب استاد کی مجلس میں داخل ہو، سلام کرے، اس کے آگے تواضع سے بیٹھے۔ یہ تواضع تمام اہل علم کے ساتھ اختیار کرنی واجب ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ اپنے استادوں کے ساتھ یہی رویہ رکھتے تھے۔ شاہ بھی کہتے ہیں زید بن ثابت نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر میں نے ان کا خچر قریب کر دیا تاکہ وہ اس پر بیٹھ جائیں۔ ابن عباس آئے تو انہوں نے اس کی رکاب پکڑ لی، تو ان سے زید نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، اسے چھوڑ دو۔ تو ابن عباس نے کہا علماء اور بزرگوں کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، میں نے ایک انصاری آدمی سے کہا آؤ صحابی سے پوچھیں وہ ان دنوں زیادہ ہیں، تو وہ کہنے لگا ابن عباس آپ پر تعجب ہے، آپ کا خیال ہے لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہوگی، حالانکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، لیکن میں صحابہ رسول سے حدیث کے متعلق پوچھتا رہتا، مجھے کسی صحابی سے حدیث کے متعلق پتہ چلتا تو میں اس کے دروازے پر رہتا جبکہ وہ قیلولہ کر رہا ہوتا تھا۔ میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اس کے دروازے پر بیٹھا رہتا، ہوا مجھ پر مٹی پھینکتی، جب وہ نکلتا تو کہتا اے ابن ام رسول، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے مجھے کیوں نہ پیغام بھیج دیا؟ میں خود آتا، میں کہتا میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں، پھر میں ان سے حدیث کا سوال کر لیتا۔ یہ انصاری زندہ رہا یہاں تک کہ اس نے مجھے دیکھ لیا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے تھے، تو وہ انصاری کہتا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند ثابت ہوا۔ امام احمد بن حنبل احمر کے پیچھے تھے تو انہوں نے کہا میں آگے نہیں بیٹھتا کہ ہم نے جن سے علم حاصل کیا ہے ان کے لیے متواضع ہوں۔ ابن جماع کہتے ہیں طالب علم پر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کے تمام احکامات میں اطاعت کرے اور اس کی رائے اور تدبیر سے نہ نکلے، بلکہ اس کے ساتھ ایسے رہے جیسے ماہر طبیب کے ساتھ مریض ہوتا ہے، پھر وہ اس کو مشورہ دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اور مریض اس کی رضا پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی طرح شاگرد بھی استاد پر اعتماد کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا بچ کر رہنا اس کے استاد کی عزت ہے اور اس کا خضوع اختیار کرنا استاد کے لیے فخر ہے، اور شاگرد کی تواضع استاد کی بلندی ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد استاد کی پاکیزگی بیان کرنا نہیں ہے، نہ ہی عالم کی عزت میں مبالغہ کرنا ہے، بلکہ اس کی قدر شناسی مطلوب ہے۔ طالب علم کو اپنے استاد کی طرف ایسے نظر کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ بعض اسلاف جب اپنے استاد کے پاس جاتے تو صدقہ دے کر جاتے اور کہتے یا اللہ میرے استاد کے عیب مجھ سے چھپا لینا اور میرے استاد کے علم کی برکت اس سے نہ لے جانا۔ ابن جماع کہتے ہیں کہ اپنے استاد کو اس طرح نہیں بلانا چاہیے جیسے عام افراد کو بلاتے ہیں۔ حمدان اصفہانی کہتے ہیں میں شریک کے پاس تھا، ان کے پاس خلیفہ مہدی کے کچھ بچے آئے تو انہوں نے انہیں بٹھایا اور ان سے حدیث کے بارے میں سوال کیا اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ہمارے پاس آئے اور دوبارہ انہوں نے ایسے ہی کیا تو کہا کہ آپ خلفاء کی اولاد کو ہلکا کرتے ہیں؟ تو شریک نے کہا نہیں، علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شان والا ہے کہ وہ تواضع اختیار کریں۔ پھر دونوں اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے تو شریک نے کہا اسی طرح علم حاصل کیا جاتا ہے، اور طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ استاد کا حق پہچانے، اس کی فضیلت کو نہ بھولے، اس کی عزت و تعظیم کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس پر غصے کا اظہار نہ کرے، پھر اگر اس سے عاجز ہو تو اٹھ جائے اور اس مجلس سے نکل جائے اور عمر بھر استاد کے لیے دعا کرے، اس کی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے، اور وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھے، اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کی طرف سے صدقہ دے۔ طالب علم کو استاد کی سختی پر صبر کرنا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا کہ زمین کے کونے کونے سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان پر غصہ کرتے ہیں، قریب ہے کہ وہ لوگ چلے جائیں اور آپ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہنے والے کو جواب دیا تب وہ تمہاری طرح احمق ہوں گے
اگر وہ چلے جائیں گے تو ان کو میرا برا اخلاق فائدہ نہیں دے گا۔ ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے جو کچھ لیا ان کی نرمی کی وجہ سے، اور ابن طاؤس نے اپنے والد سے سنت میں سے کہ عالم کی عزت کرو، جامع بیان العلم کی روایت ہے۔ اور دوسری چیز ہے استاد کا طالب علموں سے اور طالب علموں کا استاد سے سوال کرنا اور جواب دینا۔ طالب علموں سے سوال کرنا بہت نفع مند اسلوب ہے، اس سے وہ ہوشیار رہتے ہیں اور استاد کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا سوال نہ کر لیا جائے جس کا جواب معلوم نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ مجھے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کا خیال جنت کے درختوں کی طرف گردش کرنے لگا۔ سیدنا عبداللہ نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ میں نے شرم محسوس کی، پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتا دیں وہ کون سا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس بات کا تذکرہ سیدنا عمر سے کیا تو انہوں نے کہا اگر تو کہہ دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو یہ میرے نزدیک فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ اور تیسرا ادب ہے استاد سے جھگڑا کرنے سے بچنا۔ جھگڑا کرنا انسان کے لیے ممنوع ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ جب طالب علم اپنے استاد سے جھگڑتا ہے اور وہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس میں دلیل کے ذریعے حق کی معرفت حاصل کرنے کا مقصد نہ ہو اور جھگڑا کلی طور پر شر پر مبنی ہو تو یہ استاد کے ساتھ بڑی زیادتی اور قبیح حرکت ہے جو خیر سے دور ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں اس سے جھگڑا نہ کرو جو علم میں تم سے زیادہ ہے، پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا علم تم سے چھوٹ جائے گا اور تم استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ امام زہری کہتے ہیں مسلمہ نے ابن عباس سے جھگڑا کیا تو خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ اور چوتھا ادب ہے ذوق علم و مطالعہ۔ امام ابن شہاب زہری بہت بڑے تابعی ہیں۔ امام مالک اور سفیان ثوری جیسے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ امام موصوف کے مطالعہ کا حال یہ تھا کہ جب اپنے گھر میں کتب بینی کے لیے بیٹھ جاتے تو ایسے مصروف ہو جاتے کہ ان کو کسی چیز کی کچھ خبر نہ رہ جاتی۔ ایک دن ان کی بیوی نے تنگ آ کر کہہ دیا اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 3 سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ امام احمد بن محمد کے بارے میں ابن حجر لکھتے ہیں رات دن کے کثرت مطالعہ سے جوڑوں میں درد کی تکلیف ایسی ہو گئی کہ جسم پر کپڑا چھونے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے باوجود مطالعہ میں کتاب رہتی تھی جس کا مطالعہ کرتے ہوئے کبھی کبھی چہرے کے بل گر پڑتے تھے۔ امام راضی کو کھانے کے وقت علمی شغل اور کتب بینی کا موقع فوت ہونے پر افسوس ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں علم چھوڑ کر کھانے کے لیے وقت لگانے پر بھی افسوس کرتا ہوں۔ وقت اور زمانہ دونوں قیمتی ہیں۔ اور 5واں ادب ہے علم کو لکھ کر سیکھنا۔ انسان علم کی باتوں کو پورا یاد نہیں رکھ سکتا، بھول جاتا ہے۔ جب وہ لکھتا ہے تو اسے یاد رہتی ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی مجھ سے زیادہ حدیث یاد کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے، پھر وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ اسی وجہ سے متعدد صحابہ اور تابعین یہ کہتے تھے علم کو کتابت سے قید کر لو۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے جہاں تک ممکن ہو علم کو لکھ لے۔ اور چھٹا علم کی لکھی ہوئی باتوں کی تنظیم اور ترتیب رکھنا۔ جب طالب علم لکھنا شروع کرتا ہے تو اسے بڑی مشکل اس حوالے سے پیش آتی ہے کہ لکھے ہوئے میں سے کوئی چیز کیسے تلاش کرے۔ اس وجہ سے ترتیب اور ابواب بندی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ترتیب و تنظیم ایسی ہونی چاہیے کہ لکھے ہوئے سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے اور مختصر وقت میں زیادہ سیکھنا ممکن ہو جائے۔ اور 7واں ادب ہے علم کا تکرار اور مذاکرہ۔ حدیث کے طالب علم کو روز کے سبق کو دہرانا چاہیے اور آپس میں مذاکرہ کرنا چاہیے۔ سیدنا جعفر بن محمد فرماتے ہیں دل زمین ہے، علم پودا ہے، مذاکرہ پانی ہے۔ جب زمین سے پانی کا انقطاع ہو جائے تو اس کا پودا سوکھ جائے گا۔ علامہ
ابو اسحاق شیرازی کا معمول تھا کہ اپنے اساتذہ سے روز جو کچھ حاصل کرتے تھے اس کو گھر جا کر بلا ناغہ روزانہ 100 بار تکرار کر کے حفظ تک پہنچا دیتے۔ آپ مشہور کتاب مہذب کے مصنف ہیں، جس پر 14 برس کا زمانہ آپ نے صرف کیا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، آپ سے حدیث سنتے تھے، جب آپ کی مجلس سے اٹھتے تو آپس میں مذاکرہ کرتے، یہاں تک کہ اسے یاد کر لیتے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں تم حدیث بیان کرو اور مذاکرہ کرو، بے شک حدیث بعض کو یاد دلاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی حدیث سنے تو اس کا مذاکرہ کرے۔ ابراہیم اصفہان فرماتے ہیں ہر اس شخص سے حدیث ضائع ہو جاتی ہے جو یاد کرنے کے بعد مذاکرہ نہیں کرتا۔ آپ سے خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں، جو حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث یاد کر رہے ہیں، حدیثیں یاد کریں، دہرائیں، پرسنلی بھی دہرانا چاہیے، مذاکرہ بہت ضروری ہے۔ اور 8واں ادب ہے علم پر عمل کرنا۔ علم کے آداب میں سے اہم ادب ہے کہ انسان علم پر عمل کرے تاکہ علم حقیقی طور پر نفع مند ہو اور علم اپنے ساتھی کو جنت کی طرف لے جانے والا بن جائے۔ علم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فوراً عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انسان سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس پر کتنا عمل کیا۔ سیدنا ابی برزہ اسلمی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں کسی شخص کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے اپنی عمر کس میں فنا کی، اپنے علم سے کس پر عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا، اور جسم کو کس میں لگایا۔ مسلمان پر واجب ہے کہ علم کے تقاضوں کو پورا کرے اور علم پر عمل کرے۔ جلیل القدر محدث ابراہیم بن اسماعیل فرماتے ہیں ہم حدیث کو یاد کرنے کے لیے عمل سے مدد لیتے تھے، یعنی حدیث پر فوراً عمل کرتے تھے، اس سے ہمیں حدیث یاد رہتی تھی۔ امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں، ہم حدیث یاد کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے سے حفظ میں مدد لیتے اور حدیث تلاش کرنے کے لیے روزے سے مدد لیتے تھے۔ کس قدر اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کو ہلاکت ایک مرتبہ ہے جو جانتا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتا، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت ہے جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ بے عمل خطیب کی تقریر بھی بے اثر ہوتی ہے۔ سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں بے عمل عالم کی نصیحت دلوں سے ایسے اتر جاتی ہے جیسے کہ پہاڑ کے پتھر سے بارش کا قطرہ۔ زیاد بن ابی سفیان فرماتے ہیں جب بات دل سے نکلے تو دل میں اتر جاتی ہے اور جب زبان سے نکلے تو کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور علم کو خوبصورتی کے لیے حاصل نہ کرو۔ قریب ہے اگر تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو دیکھو گے کہ آدمی کی علم سے اس طرح خوبصورتی حاصل کی جائے گی جس طرح آدمی کپڑے سے خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ اور نواں ادب ہے حفظ اور ضبط۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ علم اللہ کی رضا، مسلمانوں کو نصیحت اور آگے پہنچانے کے لیے یاد کرے۔ امام زہری کے متعلق منقول ہے کہ بعض خلفاء نے ابن شہاب زہری کو بلوا کر 400 حدیثیں لکھوائیں۔ ایک مدت کے بعد خلیفہ نے امام زہری کو بلوایا اور کہا کہ وہ رسالہ گم ہو گیا، پھر اسے لکھوا دیجئے تو امام نے لکھوا دی۔ جب پہلے رسالے سے ان کا مقابلہ کیا گیا ایک حرف تک کی کمی بیشی نہ تھی۔ اور 10واں ادب ہے علمی مجالس میں باقاعدہ حاضری کا اہتمام کیا جائے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ خود کو کلاس میں حاضری کا پابند بنائے اور تمام اسباق میں باقاعدہ اور پورے وقت کے لیے شرکت کو یقینی بنائے، کیونکہ جب بھی کسی طالب علم میں حصول علم کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت اور برکات کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ علم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ رخصت کم سے کم لے اور غیر حاضری تو بالکل بھی نہ کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے، لیکن جہالت نے
ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ان امور کو تو شمار کر سکتا ہے جن کا اسے علم ہے، لیکن ان امور کا احاطہ کرنا مشکل ہے جن سے وہ ناواقف ہے، کیونکہ جہالت علم سے بہت زیادہ ہے، اور جب انسان علم کا کچھ حصہ حاصل کر لیتا ہے تو جہالت کا اتنا حصہ اس سے کم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی جہالت زائل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اسباق میں مداومت سے ہی علم کی کمی کو پورا اور جہالت کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اسباق میں ہمیشگی ہونی چاہیے، کبھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، پورا وقت دینا چاہیے، اور اگر اس کا اہتمام باقاعدگی سے نہ کیا جائے تو پھر ہماری حالت میں تبدیلی آنا محال ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کلاس میں حاضری کے معاملے میں بھی خلوص نیت ضروری ہے۔ کسی استاد کی طرف سے تادیبی سرزنش کا خوف، تعریف و ستائش کی امید، سزا اور جرمانے کا ڈر، یا انعام اور ستائش کا لالچ ہرگز نہ ہو، کیونکہ ان امور سے حصول علم کا شوق جاتا رہتا ہے، اور اگر نیت میں ہی خلوص نہ ہو تو پھر علمی نقصان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور برکات سے بھی محرومی مقدر بنتی ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پورا دن تو کجا کسی سبق کا تھوڑا سا حصہ بھی نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ چھوٹ جانے والے سبق کے بارے میں استاد جو نکات ایک مرتبہ بیان فرما دیتے ہیں وہ دوبارہ بھی حاصل نہیں ہو پاتے۔ پھر اسباق میں پیش قدمی بھی رہتی ہے، پچھلے اسباق کو دوبارہ نہیں پڑھایا جاتا، اور اگر طالب علم حاضری کے معاملے میں غیر سنجیدہ رہے تو اسے علمی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو حازم کی مجلس علم میں جمعہ کے دن بھی حاضر ہوا کرتا تھا، حالانکہ اس دن سبق نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ کہیں میری حاضری کی عادت ختم نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چھٹی ہو پھر دوسری تیسری تو انسان کی عادت بہت جلدی ہو جاتی ہے چھٹیاں کرنے کی، اور آہستہ آہستہ پھر پڑھنا لکھنا ہی چھوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ حد المقدور حاضری کو یقینی بنائے تاکہ اسباق میں شرکت اور شیوخ سے استفادے کا تسلسل برقرار رہے۔ اچھا عالم بننے کے لیے ضروری ہے سبق کا وقت شروع ہو جائے تو مکمل یکسوئی کے ساتھ اس میں متوجہ رہنا چاہیے، ذہن کو دوسرے معاملات اور امور میں الجھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ شیطان چونکہ علوم دینیہ اور دینی طالب علموں کا دشمن ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ طلبہ کے ذہنوں کو دیگر معاملات میں الجھائے رکھے، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے ذہن کو اپنے مقصد میں محو اور مگن رکھنا چاہیے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا آپ نے کیسے علم حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا حصول علم کے آداب، خود پر اعتماد نہ کرنے، مختلف شہروں کا سفر کرنے، گدھے کے صبر کی طرح صبر کرنے، اور کوے کی طرح صبح سویرے جاگنے سے۔ امام فریابی ذکر کرتے ہیں کہ ہم عبد الصمد ابن الفضل کی مجلس، جو کہ حدیث کی مجلس تھی، اس میں شریک تھے اور وہ ہمیں پڑھا رہے تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، ہم میں سے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب اس نے مسلسل دستک دینا شروع کر دی تو امام نے ایک شاگرد سے فرمایا دیکھو کون ہے، اگر کوئی اصحاب رائے میں سے ہو تو دروازہ کھول دینا، لیکن اگر اصحاب حدیث میں کوئی ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا صاحب حدیث اس کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اصحاب الحدیث کو یہ خوبی معلوم ہے کہ درس حدیث کے دوران حدیث پڑھنے اور سننے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا ہی نہ جائے۔ لیکن اصحاب رائے اس بارے میں معذور ہیں، انہیں احادیث کا ہی صحیح طور پر علم نہیں ہوتا، پھر آداب حدیث سے وہ کیسے واقف ہوں گے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن مہدی حدیث کا سبق پڑھا رہے ہوتے تو ان کے طلبہ اور شاگرد ایسے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے یا جیسے وہ نماز میں مشغول ہوں۔
اسی طرح احمد بن سنان انہی کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مجلس میں لوگ اس قدر انہماک سے بیٹھے ہوتے کہ نہ کوئی مسکراتا نہ کوئی کھڑا ہوتا، حتیٰ کہ کوئی قلم کی بھی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتا تھا، اور اس طرح سبق کی طرف متوجہ ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھیں۔ اور اگر آپ کسی کو مسکراتا یا بات کرتا دیکھ لیتے تو جوتا پہنتے اور مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے، اس لیے کہ ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان پر سایہ فگن رہتی ہے، اور اس میں سنجیدگی اور متانت کے خلاف کوئی بھی فعل آداب مجلس کے خلاف ہے۔ امام ابن مہدی رحمہ اللہ کسی بھی بے ادبی ہونے پر مجلس سے تشریف لے جایا کرتے تاکہ علم کا ادب و احترام باقی رہ سکے اور رحمت اور سکینت سے محرومی نہ ہو جائے۔ انسان جب بھی کسی کام میں سنجیدگی اختیار کر لیتا ہے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مکمل انہماک اور دلچسپی سے کام لیتا ہے تو وہ ضرور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ علم سیکھنے کے بعد اسے چھپائے نہیں۔ جب انسان شرعی علوم سیکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو چھپائے۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون الا الذین تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یقیناً جو لوگ کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں اس کے بعد کہ ہم اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے واضح طور پر بیان کیا تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے جو سیکھا ہو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، انہیں اس کی تعلیم دینی چاہیے، اور اگر وہ تعلیم نہ دے تو علم چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ علم کو پھیلانا تواصو بالحق میں ہے، اور رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو علم حاصل کرتا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اسے خرچ نہیں کرتا۔ سیدنا امام مالک اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے اللہ سے ڈرو اور اس علم کو پھیلاؤ، اسے سکھاؤ، اسے چھپاؤ نہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دعوت اللہ کے لیے اٹھیں۔ علم کی باتیں سب کے لیے ایک برابر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ابتدائی درجے کی معلومات کافی ہیں اور کسی کے لیے انتہائی درجے کی، تو ابتدائی درجے والے کو اچانک اگلی معلومات اس کی خواہشات کے مطابق دینے سے اس کو سمجھ نہیں آتی، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں آپ کسی قوم کو کوئی حدیث سنانا چاہتے ہیں جس تک ان کی عقل پہنچ نہیں پاتی تو ایسے لوگوں کے لیے وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اور 12ویں چیز ہے علم کی نشر و اشاعت۔ دراصل علم کی زکوٰۃ ہے۔ وہ عالم اور طالب علم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ لوگوں کو سکھائیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے، وہ انہیں خیر کی دعوت دیں، سنت کو رواج دیں، اس کا اجر عظیم ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے، تو اسے رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی بھی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گی۔ اور ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس سے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ یہ مسلم کی 6804 نمبر روایت۔ سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے سیدنا علی سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے
ایک آدمی کو ہدایت دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خلفاء اور امراء لوگوں سے علم پھیلانے کے عہد لیتے، خطبوں میں زور دیتے، امال کی طرف تحریر بھیجتے تھے۔ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کو پھیلانے کا عہد لیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جاہل سے علم حاصل کرنے کا عہد نہ لیا جائے جب تک عالم سے یہ عہد نہ لیا جائے کہ علم پوری کوششوں سے جاہلوں تک پہنچائے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے جعفر بن قان کو لکھا، جو عالم اور فقیہ آپ کے پاس ہے انہیں حکم دو کہ وہ علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے اسے لوگوں کی مجلسوں اور مسجدوں میں پھیلائیں۔ اور 13واں ادب ہے حصول علم کے لیے سفر کرنا اور نامور علماء سے ملاقاتیں کرنا طلباء کے لیے لازمی منصوبہ ہونا چاہیے۔ علم میں وسعت اور عمیق کرنے کے لیے سفر لازم ہے۔ سیدنا علی بن حسین کہتے ہیں تحصیل علم جسمانی راحت اور آرام طلبی کے ساتھ ناممکن ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے جب طالب علم پر اس حال میں موت آ جائے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو وہ شہید ہے۔ دوران سفر جس قدر مشہور علماء سے ملاقات ہو سکے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اساتذہ کی تعداد بھی طالب علم کی قابلیت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ طالب علم کو انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عہد کے زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے تعلق رکھیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن عمر مدینہ میں، عبداللہ ابن عباس مکہ میں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بصرہ میں، عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں، سیدنا عبادہ ابن صامت اور سیدنا ابو الدرداء شام میں، اور سیدنا عبداللہ ابن عامر ابن عاص نے مصر میں مسند درس اور ارشاد قائم کی۔ اکثر حدیث کا علم براہ راست چند صحابہ ہی کو تھا، دوسرے صحابہ اسے حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک شخص مدینہ سے سیدنا ابو الدرداء کے پاس دمشق آیا۔ ابو الدرداء اس سے سوال کرتے ہیں میرے بھائی تو کس لیے آیا؟ اس نے کہا میں نے ایک حدیث سنی ہے جو آپ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں۔ ابو الدرداء نے پوچھتے ہیں کسی اور کام کے لیے تو نہیں آیا؟ جواب دیا نہیں۔ پوچھتے ہیں تجارت کی غرض سے تو نہیں آنا ہوا؟ جواب دیتے ہیں نہیں، میں صرف حدیث کی تلاش میں آیا ہوں۔ تب ابو الدرداء نے حدیث روایت فرمائی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں ایک حدیث کے لیے کئی رات دن کا سفر کرتا تھا۔ اور خطیب بغدادی کے بارے میں صاحب معجم الادباء نے لکھا ہے خطیب بغدادی نے علم حدیث کی طلب میں 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ امام ذہبی نے طلب حدیث کے سلسلے میں 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ امام یحییٰ ابن معین نے طلب حدیث میں اپنا سامان گھر کا اثاثہ تک بیچ کر 1.50 کروڑ درہم خرچ کر دیا، حتیٰ کہ گھر میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے طلب حدیث میں 40,000 درہم خرچ کیے۔ اور یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ طلب علم میں سفر کی کیا اہمیت ہے۔ علم اور آرام 2 متضاد چیزیں ہیں، اس لیے کہ طلب آرام اور طلب علم دونوں اکٹھے پورے نہیں ہو سکتے، یا تو طالب علم ہو، دونوں طلبے جمع نہیں ہو سکتے۔ امام طبرانی سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ بے شمار معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ فرمایا 30 برس تک میری کمر نے بوریے کے سوا کسی بستر کا لطف نہیں اٹھایا۔ فن حدیث کے امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم چند طالب علم ایک سفر میں تھے، پیدل چلتے چلتے جب توشہ ختم ہوا تو بے آب و دانہ 30 دن تک چلتے رہے۔ ہم میں سے ایک زیادہ عمر رسیدہ تھے، وہ برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہم لوگ اس کو حرکت دینے لگے تو دیکھا کہ بالکل بے حواس ہو چکے۔ ہم ان کو چھوڑ کر 1 میل تک ہی گئے ہوں گے کہ میں اس مقام پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرا ساتھی مجھے چھوڑ کر آگے گیا، اس نے آگے بڑھ کر ایک کشتی بان کو اشارے سے بلایا، اس نے آ کر اس کو پانی پلایا، پھر اس نے کہا میرے 2 ساتھی بے ہوش پڑے ہیں، ان کی خبر لو۔ چنانچہ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، ایک آدمی مجھ پر پانی چھڑک رہا تھا،
اس وقت مجھے افاقہ ہوا اور میں نے تھوڑا سا پانی پیا. اس کے بعد اسی طرح اس شیخ کو ہوش میں لایا گیا. شاعر کہتا ہے علم کا آغاز صبر سے کریں تو انجام میٹھا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.